ناظرین، ڈیلی اب تک نیوز کے پروگرام موچی دروازہ میں میں ہوں لبنہ خان، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علامہ صدیق اظہر صاحب، اور میرے آج کے مہمان ہیں سید محمد اجمل رحیم، جو کہ ناظم اعلیٰ پنجاب جنگلات سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور ان کا خاص کرائٹیریا جو ہے وہ اسٹرالوجی اور پامسٹری ہے۔ ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان سے کچھ سوال جو ہیں ماحولیات کے بارے میں اور جنگلات کے بارے میں کریں گے۔ آئیے ناظرین، اب سید اجمل رحیم صاحب سے بات چیت شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ علامہ صاحب اور میم آپ کا کہ آپ نے مجھے آج اپنے اس موچی دروازہ میں مجھے دعوت دی ہے اور میں آیا ہوں، تو اس سلسلے میں آپ کا مشکور ہوں۔ باقی میرا جو اصل پروفیشن ہے وہ اپنا فارسٹری ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، بیسیکلی فارسٹر ہوں، اور میں نے 1982 میں اپنا پہلا فارسٹری کا کورس ایم ایس سی فارسٹری جوائن کی تھی پشاور میں، اور اس کے بعد 38 ایئرز میں نے سروس اپنی مختلف جنگلات میں اور سرو کیا، جس میں چھانگا مانگا، مری، اٹک، تقریباً ہر جگہ پہ ایز اے چیف کنزرویٹر میں ریٹائر ہوں۔ میں نے اس فارسٹری پہ بہت کام کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو TBTT پروگرام چل رہا تھا، وہ اس کے جو انیشل سٹیجز میں ساتھ رہا، اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے میں بڑی محنت کی، اور جب میں ریٹائر ہوا تو اس وقت پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے، جس کا ٹارگٹ 10 کروڑ پودے تھا، انہوں نے یعنی کہ جس میں 3 کروڑ پودے جنوبی پنجاب میں لگنے تھے، 4 کروڑ سینٹرل پنجاب میں، اور جنوبی صدرن پنجاب میں 3 کروڑ لگنے تھے، ٹوٹل 10 کروڑ کا ٹارگٹ تھا۔ 23 لاکھ پودوں کی نرسری ریز کرنی تھی، اور میرے میں تو اپریل میں ریٹائر ہو گیا، لیکن میرے ڈپارٹمنٹ نے یہ کام اتنی خوش سلوبی سے کیا کہ ایوری باڈی واز چارجڈ، اور انہوں نے یہ پودے ایٹ گراؤنڈ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ جی، 10 کروڑ پودے جو ہیں وہ آپ نے پنجاب میں لگوا دیے۔ جی، آج کل یہ بلین ٹری کا معاملہ بہت چل رہا ہے، ذرا بلین ٹری کے بارے میں آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا ہے، اور جیسا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بلین ٹری کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ طلب کی ہے، یہ کیا واقعی یہ کوئی سکیم ہونے جا رہا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی کام اس حوالے سے ہوا بھی ہے؟ ان کی کتنی مدت میں یہ بلین ٹری لگنے تھے، یہ ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ علامہ صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس پروجیکٹ کا نام ہے TBTT، 10 بلین سونامی، ٹھیک، اور یہ پروجیکٹ میں ٹوٹل 1 ارب سے زیادہ 10 بلین پودے لگنے تھے۔ اچھا، اس کا سٹارٹ بڑا مشکل سے ہوا کہ اس سے پہلے ایک سونامی چلی تھی KPK میں، جس کے بعد میں بڑے سکینڈل سامنے آئے، پھر ہم نے بڑی میٹنگز کی، KPK کو بھی وزٹ کیا اور دیکھا، ان سے بھی سیکٹری سے بھی ڈسکس کیا، تو انہوں نے جو پرابلم فیس کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروسیس کے اندر آپ بھی شامل رہے ہیں؟ میں KPK والے نہیں، لیکن میں پنجاب کا بتا رہا ہوں۔ اچھا، پنجاب پہ پھر جتنی ہمیں ریزرویشن سی نا کہ یہ پودے، یہ اس پہ ذرا کلیئرٹی ہونی چاہیے، اس پہ بہت کام ہوا، ایک چیز کو ڈاکومنٹ کیا گیا، اور پھر اس پہ کافی ٹریننگ بھی دی گئی، اور جب یہ پروجیکٹ فلی علامہ صاحب جب امپلیمنٹ ہو رہا تھا ود خصوص اور خشوع سے، یعنی کہ سٹاف پورا پنجاب کا موٹیویٹ ہو گیا تھا، دن رات، گرمیاں سردیاں، میں ملتان میں میری پوسٹنگ تھی، تو پودے لگ رہے تھے، تو لاسٹ جو تھا نا جو فیز تھا، چوتھے فیز کے جو پیسے آنے تھے، وہ گورنمنٹ نے روک لیے۔ کون سی گورنمنٹ تھی وہ؟ یہ پنجاب گورنمنٹ بھی اور سینٹرل گورنمنٹ بھی۔ یہ PTI کی گورنمنٹ تھی؟ جی، PTI کی گورنمنٹ، یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو انیشیٹو تھا، جو پنجاب میں پہلی دفعہ ہوا اس لارج سکیل پہ پلانٹیشن، نہیں تو پہلے درخت روڈز بن رہی تھیں، کٹ رہے تھے، آبادیاں بن رہی تھیں، درخت کٹ رہے تھے، لیکن ریپلینشمنٹ نہیں ہو رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے آتے ہی یہ کام بڑا اچھا کیا۔ اب عمران خان صاحب تو ویژن دے کے ایک سائڈ پہ ہو گئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بعد میں ہوا کیا۔
اب کسی وہاں پہ سادرن زون، سینٹرل زون یا کسی نہر پہ چلے جائیں، کسی جنگل میں چلے جائیں، آپ کو انشور کرتا ہوں کہ پودے لگے ہوئے ہیں ادھر، ٹھیک ہے. نمبر ایک، آپ نے چیف جسٹس صاحب کی، گلزار صاحب کی جو آپ نے وہ ٹی وی پہ آئی ہے، اس میں 3 صوبوں کا نام لیا، پنجاب کا ذکر نہیں تھا. سر یہ ہوا کہ جب گرمی آئی اور جب پودوں کو پانی دیا، اب لوگوں کے دماغ میں کنسیپٹ ہے کہ جی درخت لگا دیا، پودا نیچر پہ چھوڑ دیا، اس کو ہم 3 سال اسی طرح پالتے ہیں جیسے بچے کو پالتے ہیں، اس کو پانی، گوڈی، اس کی خوراک تراش سارے، تو فنڈز بند کر دیے. اب یہ حال ہے کہ ابھی تک فنڈز، علامہ صاحب نئے ٹارگٹ تو دور کی بات، وہ پرانے پودے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو سٹاف ہے صرف وہ ڈرتے ہوئے، جسے کہتے ہیں نا کہ کل کو کوئی کیس نہ بنے، ہم نے وہ اس کی ایریل فوٹوگرافی بھی کی، سارا کچھ کیا، وہ اپنے پلوں سے پیسے خرچ کے نا وہ پودوں کو پانی دیا، اور ہر گارڈ 6 لاکھ 7 لاکھ کا مقروض ہوا ہے. مائی گاڈ، یہ بہت اہم بات ہے جی کہ پاکستان کے پنجاب میں یا پاکستان میں جو بلین ٹری منصوبہ جو ہے، جو آپ کے بقول آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 بلین ٹری منصوبہ تھا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو بیچارے ملازمین ہیں وہ اپنے گھر سے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی حکومت نے، مرکزی حکومت نے، اور ہمارے جو یہاں کی دونوں پنجاب کی حکومت ہے، دونوں نے فنڈ روک لیے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ نیب سے یا احتساب سے ڈرتے ہوئے بیچارے ملازم جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پودے جو ہیں وہ ہمارے ہاں اکثر منصوبہ جات جو ہیں وہ شروع کر دیے جاتے ہیں، پھر ان کی پیروی نہیں کی جاتی اور ان کو وہ سب کچھ نہیں مہیا کیا جاتا جو ان کی ضرورت ہوتی ہے. شادی وہ لبنان نے جو سوال کیا تھا، اس میں سوال تو یہ ہے کہ ماحولیات جو ہے اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے، اور جنگلات جو ہیں اور جو پودے جو ہیں اس میں جو رول پلے کر سکتے ہیں، اس کے اندر کیا اس وقت؟ دیکھیں علامہ صاحب، ہم اسموگ کو صرف 2 مہینے ایڈریس کرتے ہیں، جبکہ اسموگ پورا سال چلتی ہے. پرائمری اسموگ اور سیکنڈری اسموگ. پرائمری اسموگ ہوتی ہے کہ جو پورا سال ہمارا دھواں اوپر جا رہا ہے، ہمارے جو پارٹیکلز اوپر جا رہے ہیں، تھریشنگ کے پارٹیکل اوپر جا رہے ہیں، وہ گیسز اوپر جا رہی ہیں، وہ سارا سال جو ایئر پہ جاتی ہیں. جب سردی آتی ہے تو کنڈنسیشن، یعنی کہ اسموک پلس فوگ جب ملتا ہے تو اسموگ بنتی ہے. وہ اوپر جا کے زہریلی ایک چیز بن جاتی جو آپ کی لیئر کو، آسمان کی لیئر کو پروٹیکٹ کر کے آپ کی سورج کی روشنی کو بھی نیچے نہیں آنے دیتا. اور اس کا یعنی کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہیومن بینگز افیکٹس ہو رہے ہیں، آپ کے پودے افیکٹس ہو رہے ہیں، آپ کی سبزیاں افیکٹس ہو رہی ہیں، آپ کے جانور افیکٹس ہو رہے ہیں، اور ایز اے نیچر تباہ ہو رہی ہے. یہ ایک چیز علامہ صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا تو چلا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن نیکسٹ 3 مہینے جب آنا کرنا تو 3 مہینے کا لاک ڈاؤن اس پہ لگنا کرنا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سید اجمل رحیم صاحب جو بات کہہ رہے ہیں یہ کتنی اہم ہے کہ کرونا تو چلے جائے گا، لیکن اسموگ سے متعلق جو زہر پھیل رہا ہے اس ملک کے اندر، اس کو جو ہے اس کا جس طرح ہماری انوائرمنٹ تباہ ہو رہی ہے اور لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بیماریوں میں ہم سے نہیں جائے گا. اس کی وجہ علامہ صاحب ایک چیز بتا دوں کہ جو ہمارا کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، وہ انفارچونیٹلی دے آر ناٹ پلینگ رول. وہ صرف 2 مہینے جاگتے ہیں، وہ فیکٹریاں بند، یہ کر وہ کر، ٹی وی میں 4 خبریں لگ گئیں تو وہ جاگ پڑے پورا سال. دیر از نو کوآرڈینیشن بٹوین ڈپارٹمنٹس، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پتا. اچھا مزے کی بات ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو 4 شہر میں اسموگ تھا تو ان کا اسموگ ایکٹ بنا تھا. ابھی ہمارا ایکٹ ہی نہیں ہے اور کوئی اس پہ کوشش بھی نہیں ہو رہی. اور اس کا ایک ہی حل ہے، میکسیمم پلانٹیشن. آپ کے گھر اس میں چھپے ہوں. دیکھیں جب آکسیجن جس درختوں نے دینی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اس نے سک کر کے اس کو اسٹریس کر کے جو لکڑی کا تنا بنتا ہے وہ ساری کاربن ڈائی آکسائڈ جمع کی ہوتی ہے اس نے، یعنی کہ وہ کاربن، وہ اس کو کاربن کہتے ہیں، کاربن سیکوسٹریشن. جب اب لاہور میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انفارچونیٹلی یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پریویو میں نہیں آتا لاہور شہر. اس کے لیے ایک پی ایچ اے بنا ہوا ہے. شہر جو ہے وہ تو ارد گرد سے
یعنی سبزیاں تک ختم ہو رہی ہیں، فصلیں ہاؤسنگ تباہ کی جا سوسائٹیاں رہی بہت ہیں، بن رہی ہیں، اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ یعنی ہمیں شکایت تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے وہ لوگ خود ہی اپنا کالونیز میں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو ہے وہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. بہرحال اگر یہ کنٹینیو رہا نا تو ایک وقت آنا ہے کہ ہر ایک کے پیچھے آکسیجن کا سلنڈر ہوگا. وہ کہے گا 100 روپے کا موبائل چارج کروا دو، 100 روپے کی آکسیجن ڈال دو ایسا اور ہی منہ پہ لگاؤ. ایسا تو صورت اس لیے حال ہے. اب دیکھیں ہم نے اپنی پچھلی نسل، ہمارے جو سینئر تھے انہوں نے ہمیں صاف مول دیا. اب اگلی نسل جب آئے گی تو قرض کرے گی نا ہمیں. شاہ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 6 ستمبر کو 1965 میں 6 ستمبر کی جو جنگ ہوئی، اس کے بعد 10-12 دن کے بعد ہم لوگوں نے سپٹمبر کے مہینے میں سویٹر پہن لیے تھے. جب ہماری ڈیوٹیاں اس وقت لگائی گئی تو سپٹمبر میں لاہور کے اندر حالت یہ تھی، اتنی صاف اتنی تازہ ہوا کہ جسم جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا کہ سردی محسوس کر رہا تھا. اور اب نومبر دسمبر، پچھلے سال تو نومبر دسمبر تک، اور اب بھی نومبر دسمبر آ جاتا ہے اور جو ہے وہ تو ٹھنڈ جو ہے وہ ہمارے قریب نہیں پھٹکتی. اللہ کا یہ شکر بات ادا ٹھیک ہے کرنا آپ کی. چاہیے کہ یہ 2 بارشیں جو ہوئی ہیں نا اس نے 70% اسموگ کو کم کر دیا. ادروائز ابھی بھی لاہور کا جو انڈیکس ہے 480 سے اوپر ہے، جبکہ لیس دین 50 ہونا چاہیے. لیس دین 50 ہونا چاہیے اور ہے 480. آپ اندازہ لگائیں کہ 430 درجے لاہور جو ہے وہ ماحولیات کے حوالے سے پلیوٹڈ ہے. 480 درجے زیادہ. تبھی کرونا نے اتنا افیکٹ نہیں شاہ صاحب، یہ تو بہت ایک اہم موضوع ہے، اس پہ تو آپ سے گھنٹوں باتیں کی جائیں تو وہ بھی کم ہے. لیکن آپ کا ایک اور بھی ہے کہ آپ اسٹرالوجی اور پامسٹری کو بھی جو ہے اس میں بھی آپ کا علم بڑا اہم ہے. میں اس حوالے سے بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. آج کل ہماری پالیٹکس میں جو ہے وہ بلاول زرداری، آصفہ زرداری اور مریم نواز، کیا آپ ہمیں ان کا کوئی بتائیں گے مستقبل کیسا ہے، یا آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں مستقبل میں؟ پہلے تو ہم پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ان کے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں وہ؟ پاکستان میں تو ابھی یہ جو 3 مہینے ہیں نا انسرٹنٹی کے کافی، یہ آپ کو یعنی کہ کافی اونچ نیچ کی خبریں سننے پڑے گی، لڑائی جھگڑا، آپس میں بلیم بازی. لیکن جیسے فروری سٹارٹ ہوگا تو پاکستان میں ایک ری اسٹرکچرنگ کا فیز شروع ہوگا، ری اسٹرکچر کا. ہر چیز نئے طریقے سے ناپی طریقے، کوئی نیا نظام آئے گا، کوئی نئے سسٹم سے پھر پاکستان کی ہوگی. ابھی یہ 3 مہینے میں آپ کو جو ہونا ہے نا وہ آپ 3 مہینے میں برداشت کریں. یعنی آپ کی اس بات پہ کو اگر دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں کوئی تبدیلی متوقع ہے، کوئی نئی صورتحال کا مطلب تو یہ کہہ لیں تبدیلی کا کہ ری اسٹرکچرنگ ہوگی. اب کس سینس میں ہوگی وہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ایک پازیٹیو چینج آئے گی آفٹر فروری. پھر پاکستان تھوڑا ہوگا آپ کا اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا. ابھی گورنمنٹ ڈیلیور کر نہیں پا رہی، وہ سرکمسٹانسز ایسے کہ گورنمنٹ وہ اس پہ. اب آپ بلاول بھٹو بھی اپنا ہاروسکوپ تو بڑا اچھا لے کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان میں وہ سلیتیں نہیں ہیں کہ وہ کسی ملک کے پرائم منسٹر بن سکیں، کوئی کسی ملک کا کوئی چلا سکے. ٹھیک ہے، ہی از ویل ایجوکیٹڈ، گڈ اوریٹوریکل ایبلٹی، اور ان کو کہہ لیں کہ ہے، لیکن ان میں وہ چیز نہیں ہے جو ایک پرائم منسٹر بننے کی صلاحیت ہوگی. اب آگے مریم کا آپ دیکھ لیں، مریم صاحبہ کا شی انٹرڈ ویری لیٹ ان دس فیلڈ، اور ابھی وہ آگے پرابلم میں رہیں گی. اگلے 2 سال ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا، کیونکہ اس وقت 2 سال ان کو کافی ٹف ٹائم ملے گا. اور ان کے یہ کیسز اور ان کو یہ کلیئر ہو کہ 2 سال بعد جا کے یہ کسی اگر پولیٹکس میں رہی تو پھر کچھ نام پیدا کر لیں گی. اب رہ گئی تیسری آصفہ بھٹو. میں اس نے اس کی تقریر سنی تو میں نے اس کا ہاروسکوپ بنایا، اینڈ آئی واز سرپرائزڈ علامہ سوال کہ شی از ایکسٹرا آرڈنری بورن لیڈر. اچھا. اس کی والدہ تھی نا، وہ اس کا سن سائن جو تھا نا وہ جیمنائی تھا، اور اس کا مون سائن جیمنائی ہے.
اچھا اور پلس اس کا سن جو ایکویریس میں بیٹھا ہے اور مرکری بھی ساتھ بیٹھا ہے اور کونوں میں بیٹھے ہیں 5واں گھر، پہلا 5واں اور 9th ہاؤس. تو ایسے لوگ کمال کی زندگی لے کے پیدا ہوتے ہیں، اچھا کمال کی. اور پھر اچھا اس میں ایک چیز آپ کو اور نظر آئے گی، اس کو کیونکہ ڈبل ٹرائن لے کے جوپیٹر کی پیدا ہوئی ہے تو یہ ڈیلیور کرنے والا بچہ ہوگا، پرائم منسٹر ہوگی. اب تو بڑی ہوگی، 27 سال کی ہوگی، بچہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہماری نظر میں تو بھی وہ. لیکن یہ کہ ایک تو یہ اس کو اگلے بندے کی باڈی لینگویج ریڈ کرنے کا فن آتا ہے، ٹیبل ٹاک کی ماہر، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے پرچی پڑھے گی یا کچھ کرے گی، نہیں، یہ فٹ جواب دے گی. شی از سو شارپ، کوک، وٹی. مطلب اپنی ماں کی طرح. ہاں، ماں کی طرح، ماں سے کچھ زیادہ. اچھا ہاں، ماں سے کچھ زیادہ، ٹھیک ہے. نہیں، بے نظیر صاحبہ خود بھی بہت انٹیلیجنٹ تھی، بہت انٹیلیجنٹ تھی. باقاعدہ پولیٹیکل تربیت کی تھی بھٹو صاحب نے، اور وہ تو بڑی شارپ. لیکن وہ پھر بھی اتنا وہ کہہ لیں کہ جتنا یہ لے کے پیدا ہوئی ہے نا، آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ آصفہ جو ہے نا. اچھا پھر اپنا بسائڈ کے ان کے والد صاحب کے بڑے اسکینڈل ہیں، ٹھیک ہے، وہ کافی ہے، لیکن یہ بچی اسکینڈل میں نہیں گھسے گی. اچھا یہ نہ منی لانڈرنگ، نہ یہ وہ کرے گی، جائیدادیں بنائے گی، بلکہ یہ اپنی جائیداد لوگوں پہ خرچ کرے گی، فلائی کام بہت کرے گی، لوگوں کی ویلفیئر پہ اس کے دکھ ہے، اس پہ ایک اندر درد ہے. تو اس پہ کوئی کرپشن کی ایلیگیشن نہیں لگے گی. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایسا لیڈر مل جائے تو عمران خان کو ووٹ اس لیے ملے تھے کہ وہ ایماندار تھے، ہمیں کرپشن تو فری بڑی تھے. خوشی ہوگی کہ اگر آصفہ اس طرح کی لیڈر بن کے سامنے آئے جو کہ شاہ جی. لیکن دیکھیں نا اس وقت تک جو سندھ کی صورتحال ہے اس میں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پر کچھ اس طرح ڈلیور کیا ہو کہ اس کی بنیاد پر آصفہ جو ہے وہ کھڑی ہو کے دیکھیں، کہہ سکے. یہ اگر ان کا ہاروسکوپ دیکھیں نا تو یہ اگر انہوں نے پیپلز پارٹی کو واپس ریوائیول کی طرف لانا ہے تو بلاول کو ریپلیس کرے سب سے چھوٹی بیٹی آصفہ. اچھا. اور پھر یو ول سی دی ڈفرنس. یہ فروری میں آپ اس کو آصفہ کو دیکھیں گے کس اچھے طریقے سے یہ پولیٹیکل سنیاریوں میں انٹر ہوگی. ابھی تو صرف سمندر میں چھلانگ لگائی ہے نا، ابھی اس کی آپ نے وہ دیکھنی ہے فلو، ترقی کا فلو، بھاگ دوڑ. یہ اب آپ کو اگلے سال، اور یہ وہ بچی ہوگی جو پیپل پارٹی کی جو اس کو صوبائی سطح سے نکال کے قومی سطح پہ ماں کی طرح لے آئے گی. یہ تو بہت بڑی بات ہوگی کہ پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے یا کوئی خاتون خاص طور پہ وہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو نیشنل لیول پہ، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سندھ کی ایک کانفرنس جماعت بن کے رہ گئی ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے وہ سندھ کی بات کرتے ہیں، وفاق کے ساتھ بھی ان کا. لیکن یہ بہرحال یہ بہت پازیٹیو، یہ بڑا مثبت عمل ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں. یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو لاہور کا جلسہ ہو رہا ہے، لاہور کے جلسے کے بعد جو اپوزیشن ہے، یہ آپ کے خیال کے مطابق یا اگر آپ نے اس کا کوئی حساب دیکھا ہے کہ زیادہ دباؤ میں آئے گی یا حکومت کے دباؤ میں آنے کے امکانات ہیں؟ اپوزیشن شور ضرور ڈالے گا. دونوں گروپ جو ہے نا، اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ، یہ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ انسرٹنٹی رہے گی لیکن الٹیمیٹلی گورنمنٹ ڈومیننٹ ہوگی. ان پہ اور کیسز بننے کے چانسز پورے ہوں گے، ان کو اور ٹف ٹائم ملے گا ان کو. اور وقتی طور پہ تو تھوڑا سا ایسے نظر آ رہا ہے جیسے ریلیف مل جائے گا. ہاں، ایک سچویشن ایسی بن سکتی ہے پاکستان میں کہ کوئی ایسا پریشر گورنمنٹ پہ آئے جس پہ گورنمنٹ خود اپنے آپ کو چینج کرے اور خود مثال کے طور پر عمران خان پہ کوئی پریشر آ جاتا ہے. اگر وہ پریشر کو برداشت کرتے ہیں تو ان کی ڈیفیمنس ہوگی. اگر وہ پریشر کو اپنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شہیدوں میں شامل ہونا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ خود نہ ہٹ جائے یا خود اسمبلی نہ توڑ دے، ادروائز جاتے نظر نہیں آتے. آپ کا لیکن ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ فیبروری میں جو ہے وہ ایک تبدیلی کے اور ایک تبدیلی، ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ چلی جائے گی، مطلب اسی گورنمنٹ میں بھی سینیریو چینج ہو سکتا ہے، ریفارمز کی طرف جائیں گے. ابھی تک سچی بات بتائیں ود ڈیو اپالوجائی
کہ ابھی تک پی ٹی آئی جس جوش و جذبے سے آئی تھی نا، ان کو ٹیم نہیں ملی، اور اب بھی اگر ان کو موقع ہے کہ اگلے 2 سال میں اگر وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیں تو اگلے 5 سال بھی ان کے، بٹ انفارچونیٹلی ٹیم اس وقت سوائے تقریروں کے، لڑائی جھگڑے کے اور کام ہی نہیں۔ ہم تو آپ کا حساب پوچھ رہے ہیں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے وہ جو ہے کہ ایک سیاسی انالیسس نہیں، ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو جو نظر آ رہا ہے آپ کی اسٹرالوجی کے مطابق یا آپ کے اسٹرالوجی، میرے اسٹرالوجی کے مطابق عمران خان کنٹینیو کرتے نظر آتے ہیں، سوائے ایک چھوٹا سا پیچ نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ فروری میں اگر وہ نکل گئے تھے تو پھر آگے ان کو نہیں کچھ چھیڑتا، پھر یہ ڈیلیور بھی کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ کی گفتگو بہت خوبصورت، اور آپ نے ہمیں ایک تو جنگلات کے حوالے سے اور پاکستان میں پولوشن کے حوالے سے بہت اچھی انفارمیشن دی، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو اسٹرالوجی اور پامسٹری کے حوالے سے بھی بتایا، یہ بھی بڑا خوشگوار تھا۔ تو ناظرین، آپ کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا دونوں حوالوں سے، ایک تو آپ کو آصفہ بی بی کی اس میں انٹری اور ان کی کامیابی کی امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند بھی کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، تاکہ ہم آئندہ آپ کے لیے بہترین سے بہترین پروگرام لے کے آ سکیں۔ شکریہ۔